اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 7واں سپارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہی رب کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور بنایا اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ جہاں زمین مخلوق ہے وہاں آسمان بھی مخلوق ہے، وہاں تاریکی بھی مخلوق ہے، وہاں نور بھی مخلوق ہے، یعنی یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جسے میرے اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس سب کے باوجود فرمایا پھر بھی یہ جو ہے وہ اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور شریک ٹھہرا کے کفر کر رہے ہیں۔ ہر طرف گمراہی کا بھیانک اندھیرا چھایا ہوا تھا، انسان کا رشتہ اپنے خالق و پروردگار سے بالکل کٹ چکا تھا۔ کوئی سورج کا پجاری، کوئی ستاروں کا پرستار، کوئی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں، بڑے بڑے دریاؤں اور اونچے اونچے درختوں کا عبادت گزار تھا۔ ہندوستان میں 33 کروڑ خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایران کے لالہ زاروں میں آتش کدے روشن تھے۔ رستم و سہراب کے سرزمین کے بہادر اور نڈر فرزند آگ کے شعلوں کی جناب میں سجدہ ریز تھے۔ مسیح دنیا میں ایک خدائے برتر و دانا کی جگہ باپ، بیٹا اور روح القدس، 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ جزیرہ نما عرب کی تو حالت ہی نہ پوچھیے، راہ چلتے کوئی پتھر پسند آ گیا، اس کی تراش خراش کی اور اسے اپنی محراب عبادت کی زینت بنا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آسمان اور زمین، اندھیرا اور نور، یہ سب مخلوق ہیں اور اپنے وجود اور اپنی حیات، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اے شرف انسانیت کے پاسبانو، اے بحر علم و دانش کے غواسو، تم خود ہی بتاؤ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے خالق سے منہ موڑ کر مخلوق کے بندے بن جاؤ؟ غنی اور صمد کی جگہ محتاج اور بے بس کی عبادت کرنے لگو۔ یہ ہر چیز حسین و جمیل صحیح، پر ہیبت و پر جلال صحیح، مفید اور نفع بخش صحیح، لیکن یہ حسن و جمال، یہ ہیبت و جلال، یہ افادیت اور نفع رسانی ان میں آئی کہاں سے؟ یہ اسی ذات برتر و اعلیٰ کے فضل و کرم کی جلوہ ترازی ہے جس نے انہیں نیست سے ہست کیا، عدم سے موجود کیا، تو حمد و ستائش اسی کی ہونی چاہیے۔ ہر تعریف و تصریف کا وہی مستحق ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس سورہ پاک کا آغاز اس آیت کریمہ سے فرمایا گیا۔ ذرا غور کیجئے، انداز بیاں کتنا ناصحانہ اور مشفقانہ ہے کہ کسی کی کج روی کا ذکر کیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر اس مختصر سے جملے سے شرک کی لاتعداد قسموں کا بطلان کر کے رکھ دیا جو مختلف اقوام میں رائج تھیں۔ آگے ہے نا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم حرف عطف ہے لیکن کوئی دوسرا حرف عطف اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معنی عطف پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی نادانی اور ان کے عقیدہ کی کباعت کو بھی عیاں کر رہا ہے۔ ثم یہ جو ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ کائنات کی ہر بڑی اور چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، پھر بھی یہ مخلوق اور محتاج چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ کتنے نادان اور کتنے ضیاء کار ہیں یہ لوگ۔ آگے فرمایا نا کہ
وہ بربہم یعدلون کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے یجعلون لہ عدیلا، یعنی اپنے معبودان باطل کو خداوند کا ہمسر اور اس کے برابر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح انہیں برابر ہمسر بناتے تھے، اس کی وضاحت امام ابن جریر نے الفاظ میں کی ہے، یعدلون یجعلون لہ شریکا فی عبادتہم ایاہ فیعبدون معہ آلہۃ و انداد، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے باطل خداؤں کی بھی عبادت کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے برابر اور ہمسر یقین کیا جا رہا ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی ایک میعاد، و اجل مسمی، اور ایک میعاد مقرر ہے، عندہ اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو، پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو۔ یعنی جس کی قدرت نے ان خاک کے ذروں کو زندہ کیا، اس کی حکمت جب متقاضی ہوگی تو عناصر کی یہ ہم آہنگی ختم ہو جائے گی اور یہ اعتدال درہم برہم ہو جائے گا، اور موت کی بعد سموم اس چراغ زیست کو بجھا دے گی، اور اس کے علم ازلی میں یہ وقت مقرر ہو چکا ہے۔ موت کا وقت مقرر کرنے کے علاوہ اس نے ایک اور میعاد بھی متعین فرما دی، یعنی قیامت کا دن، اور اس کا یقینی علم اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کے بتائے بغیر اپنی عقل و فراست سے یا قیاس آرائیوں سے اس کو نہیں جان سکتا۔ پھر یہاں پہ ثم آیا تو ثم یہاں بیانی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو پہلی آیت میں ادا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار دلائل دیکھنے کے بعد بھی تمہیں قیامت کا یقین نہیں۔ انسان اپنی غذا کو ہی دیکھے، کس طرح وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح وہ معدہ میں پہنچ کر ہضم کے مختلف کیفیات سے گزر کر جزو بدن بنتی ہے، اسی کا ایک حصہ آنکھ کا نور، کانوں کی سماعت، زبان کی گویائی، اور ایک حصہ ہڈیوں کی سختی، اعصاب کی نرمی، دماغ کا ادراک، ہاتھوں کی گرفت وغیرہ بن جاتا ہے۔ جو ہستی اس باریک نظام کو چلا رہی ہے، اس کے لیے خاک کے منتشر ذروں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی قدرت کے بے شمار دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر قیامت کا انکار کرنا کتنی نادانی اور کتنی قباحت ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی، وَجَهْرَكُمْ تمہاری کھلی باتیں بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ اس کی ترکیب غور طلب ہے۔ ابو علی نے اس کی ترکیب یہ کی ہے کہ ہوا ضمیر شان، اللہ مبتدا، اور فی السماوات والارض اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر، اور زجاج گرا یہ ہے کہ ہوا مبتدا اللہ خبر، اور فی السماوات آخر تک اللہ سے متعلق ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، تمام شؤون حیات اور امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی ایک صفت ذکر کی جاتی تو دوسری صفات نگاہوں سے اوجھل رہتی، اس لیے کسی اسم صفت کی ذکر کی بجائے اللہ جو علم ذاتی ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ذکر کیا، تاکہ قاری جب یہ آیت پڑھے تو لفظ اللہ جب اس کی زبان سے نکلے تو تمام صفات الہیہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور ہر صفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ فی السماوات والارض کہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم اللہ ظرف اور مجرور کا متعلق بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم جن معانی کو متضمن ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعلق بن سکتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے، مگر کیا کرتے ہیں وہ اسے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان تھا، اس آیت میں اس کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ اتنا ہمادان اور اتنا ہمہ بھی ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے پنہا نہیں۔ ہمارے دلوں کے پوشیدہ احساسات، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اور ہمارے سب چھوٹے بڑے نیک و بد عمل اس کے احاطہ علم میں ہیں۔ مشرک اقوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کی قدرت بے پایاں اور جس کا علم محیط ہو، تمہارے معبود نہ تو قادر و توانا ہے، نہ علیم و دانا،
تو اے عقل کے دشمنوں وہ معبود اور خدا کیوں کر سکتے ہیں؟ ہر قسم کی حسی اور معنوی معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ظاہر فرماتے ہیں ان میں وہ غور و فکر نہیں کیا کرتے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان معجزات کی اثر آفرین قوت سے ہراساں تھے۔ انہیں یہ پسند نہ تھا کہ جس تاریکی سے ان کی آنکھیں مانوس ہو چکی ہیں وہ اجالے سے بدل جائیں۔ ان میں یہ سکت بھی نہ تھی کہ ان دلائل کا جواب پیش کر سکیں۔ اب ان کے پاس باطل سے چمٹے رہنے کا اس کے بغیر اور کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وہ غور و تأمل سے پہلو تہی کرتے۔ فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ لما جاءہم فسوف یاتیہم، سو اب آیا چاہتی ہے ان کے پاس انبا خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ حق سے مراد قرآن حکیم یا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی القرآن وقیل محمد علیہ السلام۔ انبا یا ہے نا انباؤ، انبا جمع ہے نبا کی، اس کا معنی ہے اہم اور اثر انگیز۔ یہاں اس سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا، اور وہ عذاب جو آخرت میں دیا جائے گا۔ علامہ ابی حیان اندلسی نے خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں کفار کے 3 مدارج کا ذکر ہے۔ جب آیات پیش کی گئیں تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے مانا نہیں، پھر مانا تو جناب پھر اس کا مذاق اڑایا اور اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔